کہ قرآن کریم کا معنی آپ کو آئے، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا معنی آئے بھی آپ، پھر توجہ رہے، یہ پھر کہاں سے آئے گا؟ مثال اگر میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، مجھے معنی آتا ہے، تو کیا میں ہر رکعت میں، ہر سورت میں، ہر آیت میں کیا توجہ کرتا ہوں؟ معنی پر غور کرتا ہوں؟ یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ بندہ بعضوں کا دماغ پڑتا ہے، خیال کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا تلاوت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے، خوشو حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو معنی آتا ہے۔ تو اگر اس بات کا مکلف بنایا جاتا نا کہ معنی کے ساتھ قرآن آنا چاہیے، پھر نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو بندہ تکلیف میں پڑ جاتا کہ معنی آتا بھی، توجہ نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، اور پھر ہر کوئی عالم تھوڑی ہوتا، ہر کوئی قرآن کے معنی کو تھوڑی سمجھتا۔ اس لیے اللہ پاک جانتا ہے انسان کی طبیعت و فطرت کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی جانتے ہیں طبیعت و فطرت کو، اس لیے یہ مکلف نہیں بنایا کہ معنی سمجھو تو نماز پڑھو، ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا